السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان میں کارخانوں کا جال بچھانے کے بجائے لنگر خانوں کا جال بچھانا شروع کر دیا ہے، یعنی پاکستان کو منگتوں کا ملک بنانے کی ٹھان لی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے۔ خود تو خان صاحب کو لوگ عجیب و غریب القابات سے نوازتے ہیں، ہمیں برا بھی لگتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ان کو کوئی اگر منگو خان کہے، ان کو اگر اس طرح کے القابات آپ نے دیکھا ہوگا وہ ٹویٹر پر، فیس بک پر، اور ان کے مخالفین ان کو دیتے ہیں، لیکن خان صاحب جو کر رہے ہیں اس سے پاکستان میں لوگ خود کفیل ہونے کے بجائے قطاروں میں لگیں گے، لائنوں میں لگیں گے۔ کس کی لائنوں میں؟ کھانا لینے کی لائنوں میں۔ ایک طرف مہنگائی بڑھائے جا رہے ہیں، دوسری طرف لنگر خانے کھولی جا رہے ہیں، یعنی میں آپ سے روٹی چھینوں گا، میں آپ سے روزگار چھینوں گا، پھر میں آپ کو گاڑی بھیجوں گا، پھر میں آپ کو کھانا دوں گا، یعنی حاتم تائی، مطلب ایسا کوئی حاتم تائی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ کام گلی محلے کی NGOs ان سے اچھا کر رہی ہیں، وہ کام کوئی سیٹھ، کوئی ٹھیکیدار، کوئی مل مالک ان سے 1000 گنا بہتر کر رہا ہے، اور پاکستان میں، انڈیا میں اور دنیا کے کئی ایسے ممالک میں ایسا کام چل رہا ہے۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، لیکن خان صاحب تاریخ میں پہلی بار بڑا بڑا کر رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے، اور یہ میں طنزاً نہیں کہہ رہا، تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ایک ملک کے وزیر اعظم کا فوکس ہے کہ لوگوں کو پہلے بھوکا بناؤ، لوگوں سے پہلے نوالا چھینو، اور اس کے بعد میلز آن ویلز کا ڈرامہ کرو۔ عمران خان صاحب نے آج اسلام آباد میں ایک پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے جی۔ ثانیہ نشتر صاحبہ، سینیٹر ثانیہ نشتر صاحبہ، ان کی جو احساس پروگرام ہے اس کے تحت انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اور انہوں نے اس پروجیکٹ کا نام دیا ہے میلز آن ویلز، لنگر خانوں سے اگلا قدم۔ لنگر خانہ جو تھا وہ پناہ گاہ لاہور میں تھی، وہ سیلانی کے لنگر خانے کراچی ادھر ادھر سڑکوں کے کنارے پر۔ اچھا کام ہے، پہلی بات یہ کہ اچھا کام ہے، لیکن یہ وزیر اعظم صاحب کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ یہ میں وضاحت بار بار اس لیے کر رہا ہوں، بار بار کروں گا پوری ویلاگ میں۔ انہوں نے لنگر خانے کھول لیے۔ اب انہوں نے کہا کہ جناب ہم پہلے پھر کھولا کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، یہ والا پروجیکٹ دیا۔ اب میلز آن ویلز، یعنی وہ جو گاڑیاں ہیں وہ کھانا لے کر جائیں گی اور گلی محلے لوگوں کو کھانا کو، تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئے۔ یہ اس سے کوئی بہتر کام ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ کے محلے میں کوئی بھوکا سو رہا ہے اور آپ چین سے سو رہے ہیں تو آپ انسان نہیں ہیں، یہ مطلب آپ کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے۔ یہ الگ چیز، یہ ایک الگ حقیقت، یہ ایک الگ انسانیت۔ لیکن عمران خان صاحب عمران خان نہیں ہے، عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان کی کل پالیسی جو ہے وہ لنگر خانوں کی طرف نہیں ہو سکتی، نہیں ہونی چاہیے، ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسے ملک چلا ہی نہیں کرتے۔ عمران خان صاحب دنیا میں جتنی بھی فلاحی ریاستیں ہیں جن کی وہ مثالیں دیتے ہیں، ریاست مدینہ تو ایک مقدس ریاست، اس کا ہم ذکر نہیں کر رہے ہم۔ عمران خان صاحب اکثر جو آج کی فلاحی ریاست اسکینڈینیوین کنٹریز کا، یورپ کا، ادھر ادھر کی مثالیں دیتے ہیں، ناروے شوروے کی، وہاں انہوں نے ماڈل وہ جو اختیار کیا وہ ماڈل تھا کہ پہلے لوگوں کو خود کفیل بناؤ، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرو، لوگوں سے زیادہ سے زیادہ ٹیکس بے شک لو، لیکن پہلے ان کو اس قابل بناؤ کہ وہ ٹیکس دے سکیں۔ عمران خان صاحب کی ریاست کا ماڈل، جو عمران خان یہ والی ریاست جو بنا رہے ہیں پاکستان کو، نیا پاکستان ریاست کا ماڈل کیا ہے؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ پھر اس کے بعد وہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں جو فلاحی ریاستیں ہیں، اس میں پھر یہ ہے کہ جو لوگ اپاہج ہیں، معذور ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، بزرگ ہیں، لاوارث ہیں، کما نہیں سکتے، یتیم بچے ہیں، پھر ان کو ریاست کھلاتی ہے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری، اولین ذمہ داری میں سے ہے کہ ان کو ریاست پھر پالتی ہے، پراپر ان کو ہر ایک سہولت دیتی ہے، پھر گھر بھی دیتی ہے۔ گھر کے اندر اگر ایک وہ وہاں کر بالکل سرد علاقہ ہے تو وہاں پر وہ گھر کے اندر پراپر جتنی بھی سردی سے بچنے کے لیے فیسلٹیز ہیں وہ بھی ریاست پھر ان اپاہجوں، لاوارثوں یا نادار جو ہوتے ہیں، مستحقین جن کو کہا جائے، پھر وہ ان کو دیتی ہے۔ وہاں پر عام لوگوں کے لیے لنگر خانے نہیں کھلے ہوئے کہ کوئی بھی آئے اور اٹھ کر کھا لے، نہیں، ان کے لیے کارخانے کھلے ہیں، ان کے لیے روزگار کے ذرائع، وہاں ریاست پھر روزگار فراہم کرتی ہے کہ بھائی آپ روزگار کرو، کماؤ، اور ریاست کی کو بھی دو تاکہ ریاست کے امور بھی چلیں، اور پھر ریاست اپنے مستحقین کو بھی کھلائیں۔ خان صاحب نے آج جو اسلام آباد میں تقریر کی ہے، اس تقریر میں انہوں نے جو ہے وہ بات ایک کی کہ لوگوں کو کھلائے، بھوکے کو کھلانے سے برکت آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں عام آدمی، عام کوئی NGO، عام کوئی کارخانے دار، عام کوئی وہ جو جس کو مخیر ہم کہتے ہیں، وہ بندہ جو صاحب حیثیت ہے،
وہ اگر کسی بھوکے کو کھلاتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روزی روٹی میں برکت آتی ہے، اس کے کاروبار میں برکت آتی ہے۔ مگر یہ کام وزیر اعظم صاحب آپ بھی کریں، بہت اچھا ہے کریں، لیکن آپ ذرا یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی مہنگائی کی وجہ سے کتنے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ آپ نے مہنگائی کو یہاں سے یہ بیلنس ہے، یہاں پہ یہ بیلنس آپ نے یہ کر دیا، یہ مہنگائی چلی گئی ہے، یہ چلی گئی ہے بے روزگاری، یہ چلی گئی ہے بھوک، یہ چلی گئی افلاس ساتھ ساتھ، یعنی مہنگائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی اوپر جا رہا ہے اور یہ روزگار کے مواقع آپ کم کرتے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے تو یہ کیا ہے، اب اس کے بعد آپ اگر یہ کریں گے کہ آپ یہ جو سیلانی کے یا دوسرے مخیر حضرات کے ساتھ مل کے لنگر خانے کھولیں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ لوگ آپ کو داد تحسین دیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے ابھی پہلے ولاگ میں بتایا تھا کہ جی چینی نہیں مل رہی ہے 110 روپے پہ، آٹا 85 روپے پہ چلا گیا ہوا ہے، گھی 300 روپے پر چلا گیا ہوا ہے، بجلی کی قیمتیں آپ نے 200 گنا بڑھا دی ہیں آپ کے دور میں، ادویات 500 گنا بڑھ گئی ہیں، اور اب لطیفہ آپ کا یہ بن گیا ہے، آپ کا تمسخر اڑاتے ہیں لوگ کہ جس دن آپ نوٹس لیتے ہیں اس سے اگلے دن مہنگائی اوپر چلی جاتی ہے۔ ابھی پرسوں ترسوں آپ نے نوٹس لیا تھا خان صاحب، اور آپ نے کہا تھا کہ جناب اب مہنگائی کی خود نگرانی کروں گا، اور آپ نے خود نگرانی کرنا شروع کی تو چینی غائب ہو گئی، گھی مہنگا ہو گیا، مطلب اور ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ کوئی چیز لوگ کھانے کو ترستے ہیں کہ بھائی کوئی چیز ہم ایسی جو کبھی کوئی 1000-1500 دہاڑی کمانے والا بندہ، میں 200-300 دہاڑی نہیں کہہ رہا، 1000-1500 روپے دہاڑی کمانے والا بندہ دال نہیں کھا سکتا، اتنی تو پر لگ گئے ہیں آپ کو۔ اور ہو یہ گیا ہے خان صاحب کہ آپ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے بجائے روزگار چھین رہے ہیں، اور اس کے پیرل آپ لوگوں سے لنگر خانے کھولتے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ جب نوٹسز لیتے ہیں تو آپ کے نوٹس عمران خان صاحب کی، ویسے خان صاحب جب نوٹس لیتے ہیں نا مہنگائی کا، تو وہ نوٹس لیتے ہوئے مجھے یقین مانے پہلے شروع میں تھوڑا سا شک ہوتا تھا، اب یقین ہو گیا ہے کہ خان صاحب کا نوٹس الطاف حسین صاحب کی اس پرامن اپیل کی طرح ہوتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کراچی جب جلا کرتا تھا پورا کا پورا شہر، الطاف بھائی لندن سے بیٹھ کر کال دیتے تھے کہ شہر میں پرامن ہڑتال ہوگی، اور پھر اس کے بعد ہر 2 منٹ کے بعد 3 منٹ کے بعد بھائی ٹی وی پہ نمودار ہوتے تھے، اور ٹی وی مجبور ہوتے تھے، اور وہ گھنٹوں میں جتنی الفاظ وہ پرامن استعمال کرتے تھے، جتنا پرامن لفظ پہ زور دیتے تھے نا، اتنی لاشیں گر رہی ہوتی تھی کراچی میں، سب کو یاد ہے۔ عمران خان صاحب جب نوٹس لیتے ہیں نا مہنگائی کا، تب اتنی ہی مہنگائی اوپر جاتی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جس طرح الطاف حسین صاحب کا ایک وہ کوڈ ہوتا تھا نا، وہ جتنا، یعنی کہ میں نے جتنی بار، کیونکہ وہ ظاہر ہے سب سامنے ہے، پاکستان کی ریاست کہہ چکی ہے الطاف حسین صاحب کے بارے میں، لہٰذا یہ بات ان کا سیاسی کردار جو ایم کیو ایم کی سیاسی پاپولیرٹی کراچی میں یا سندھ کے شہروں میں، وہ ایک حقیقت ہے، وہ ایک سیاسی حقیقت ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ان دنوں کی جب کراچی ایک اشارے پر جلا کرتا تھا، تو تب جتنی بار الطاف حسین صاحب کہتے تھے، الطاف بھائی کہتے تھے پرامن رہیں، اتنی بار شہر جلتا تھا، اتنی بار شہر کے املاک جلتی تھی، گاڑیاں جلتی تھی، انسان جلتے تھے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اسی طرح کوڈ ورڈ استعمال کرتے ہیں، مطلب وزیر اعظم، ادروائز وزیر اعظم نوٹس لیں اور بار نوٹس لیں، اور پھر یہ کہیں کہ میں نے مافیاز کا مقابلہ کرنا ہے، اور پھر آٹا تک 85 روپے کا ہو جائے، اور وزیر اعظم صاحب کو مارکیٹ میں کوئی جا کر پوچھے نہ، صرف وزیر اعظم صاحب نوٹس لیتے ہیں، اس کے بعد مارکیٹ سے کنٹرول چلا جاتا ہے حکومت کا، اس کے بعد چینی غائب ہو جاتی ہے، اس کے بعد گھی غائب ہو جاتا ہے، اور پھر وزیر اعظم صاحب آ کر کہتے ہیں کہ جناب میں لنگر خانے کھول رہا ہوں۔ اگر لنگر خانے کھول کر پاکستان چلانا تھا تو پھر ہم عبدالستار ایدھی صاحب مرحوم کو وزیر اعظم بنا دیتے، وہ چلے گئے، ان کے صاحبزادے فیصل ایدھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں فیصل ایدھی صاحب کو جن کے ساتھ مل کر کام کرے۔ فیصل ایدھی صاحب سے تو عمران خان صاحب نے 10 کروڑ لے لیا تھا، مذاق بن گیا تھا نا، وہ بھی یاد ہوگا آپ کو، جس کی وجہ سے ان کو منگو خان نام پڑا تھا ان کا، بار معذرت کے ساتھ فیصل ایدھی سے پیسے لے لیے تھے۔ تو فیصل ایدھی کو چھوڑ دیتے ہیں، سیلانی والے جو ہیں جن کے ذریعے وہ لنگر خانے چلوا رہے ہیں، جن کے ذریعے یہ میلز آن ویلز کا وہ پروجیکٹ چلا رہے ہیں، ان کو بنا دیتے ہیں۔ پھر اگر کارخانے نہیں کھولنے، اگر ایسے ہی کرنا ہے تو ملک ریاض کتنے خوبصورت چلا رہے ہیں دسترخوان پورے پاکستان میں، باعزت طریقے سے لوگ جاتے ہیں وہاں سے، میں نے کئی بار وہاں پر جا کر وزٹ کیا خود، بڑا خوبصورت صفائی ستھرائی کا بندوبست ہے وہاں پر، لوگ جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں۔ وہ ایک بیکری ہے پنجاب میں، اس کے چین پورے پاکستان میں ہے، وہ یہاں لاہور کے تقریباً 2-3 بڑے ہسپتالوں میں جا کر کھانا پہنچا آتے ہیں، میلز آن ویلز ان کا تو بہت اچھا چلتا ہے وہاں پر، جتنے لوگ آتے ہیں جو اسپتال میں، تو میں نے کئی بار خود دیکھا ہے، کسی کی عیادت کے لیے جانا ہو، کبھی اسپتال میں کسی رپورٹنگ وغیرہ کے لیے، تو وہ ان کے وہ لوگ آتے ہیں گاڑیوں سے، بڑا احترام کے ساتھ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں،
جو لوگوں کی تیمارداری کے لیے آتے ہیں، پیچھے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں۔ میں اسپتال لاہور کا سب سے بڑا اسپتال، گنگا رام اسپتال، دوسرے اسپتالوں میں آپ جائیں، کھانے کے ٹائم پہ ڈبوں میں پیک ان کے لوگ آ کے کبھی بریانی دے جاتے ہیں، کبھی کچھ دے جاتے ہیں، کبھی کچھ دے جاتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو دے جاتے ہیں۔ ان کو کیوں نہ وزیر اعظم بنا دیں ہم بھائی؟ اگر آپ نے کام ہی یہی کرنا ہے اور دوسرے تیسرے دن ایک لنگر خانہ کھولنا ہے اور کارخانے بند کروانے، کارخانے تو آپ نے پریکٹیکلی بند کروا دیے۔ آپ نے زراعت کا یہ اشر کر دیا کہ آپ 1800 روپے 1820 روپے گندم دے رہے ہیں، گندم کی وہ آپ کو لگتا ہے کہ یعنی آپ کو اگر میں کہہ رہا ہوں اگر آپ 2000 یا 2500 بھی گندم کر دیں گے تو آپ کو کھولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ کا کسان آپ کو اتنا کما کر دے دے گا کہ وہ جو آپ جن گلیوں میں آپ جا کر میلز آن ویلز کی گاڑیاں بھیج رہے ہیں، ان گلیوں میں خوشحالی آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے کپاس کو رول دیا، کپاس کی قیمت تک مقرر نہیں کی، آپ نے چاول کا برا اشر کر دیا، آپ نے بجلی کی قیمتیں ادھر بڑھا کے آپ نے کارخانے بند کروا دیے۔ میں نے ایک واقعہ پہلے سنایا ہوا ہے، دوبارہ سنا رہا ہوں کہ ایک صاحب میں نے اوبر منگوائی تھی، اس میں ایک صاحب بڑے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ صاحب جو ہیں خوبصورت قسم کے، ایک ادھیڑ عمر کے، ایک اچھے بھلے گھر کے، یعنی مزدوری محنت کرنا کوئی نہیں ہوتا لیکن چہرے سے نفاست آتی ہے کہ یار یہ تو سکھی گھر کے آدمی لگتے ہیں۔ میں نے ایسے پوچھ لیا تو پتہ چلا کہ ان کا تو کارخانہ تھا برتن بنانے کا۔ انہوں نے کہا کہ جناب جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں بجلی کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی ہے اور چیزیں بک نہیں رہی۔ میں روزانہ 40-50 ہزار روپے کماتا تھا اور میں نے 15-20-50 مزدور انہوں نے میرا خیال ہے بتائے تھے، میں بول رہا ہوں 40-50 مزدور تھے میرے پاس، ان کا گھر کا خرچہ بھی میرے کارخانے سے چلتا تھا، اللہ روزی روٹی دیتا تھا میری بھی اور ان کی بھی، اور اس کے بعد 8-10 ہزار 50-20 ہزار نہیں 8-10 ہزار میں روزانہ کما لیتا تھا اپنے لیے، اور بہت سکھی تھے، خوش تھے۔ یہ حکومت آئی ہے، انہوں نے بجلی گیس ہر چیز مہنگی کر دی ہے تو کارخانہ بند ہو گیا۔ کارخانے بند ہو رہے ہیں، لنگر خانے کھل رہے ہیں، مطلب یہ کون سی ریاست بنانے جا رہے ہیں؟ بے شک آپ جو بھی دعوے کریں، پریکٹیکل یہ ہے کہ خان صاحب آپ قوم کو بھکاری بنانے جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ اور وہ ایک جمائمہ خان صاحبہ کا ٹویٹ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ بہت ہی باوقار خاتون ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ جو نبھا انہوں نے کیا، وہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا پچھلے دنوں، جب وہ ریپ وکٹم کے عمران خان صاحب نے الزام عائد کر دیا تھا ان پر کہ کیونکہ وہ فحاشی ہے، کیونکہ پردہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے ریپ ہوتے ہیں پاکستان میں۔ اس پر انہوں نے کہا تھا، ایک ٹویٹ کیا تھا سیریز تھریڈ پورا، انہوں نے کہا تھا جی میرے ساتھ جو عمران خان تھا تو وہ تو اور عمران خان تھا، یہ کوئی اور عمران خان ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب مجھے تو عمران خان صاحب بتایا کرتے تھے احادیث کا اور قرآنی آیات کا حوالہ دے کر کہ حیا مرد کی آنکھوں میں ہوتی ہے، اور یہ پردے کا تصور کوئی اور بتاتے تھے، آج پردے کا تصور کوئی اور بتاتے ہیں۔ ظاہر ہے کمپنی کا اثر ہوتا ہے، سیدھی بات ہے۔ تب عمران خان صاحب نے جمائمہ خان صاحب کے معاشرے کو ایڈریس کرنا ہوتا تھا، یعنی وہ خربوزے مطلب بہرحال تب ان کو انہوں نے اپیز کرنا ہوتا تھا، وہاں اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اب وہ ظاہر ہے، اب یہ مطلب اس میں معذرت اگر کسی کی دل آزاری ہو، اب خاتون اول جو ہیں وہ باپردہ خاتون ہیں اور ان کے کردار پر کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اب ظاہر ہے ان کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہے۔ اب وہ ان کو پردے کا درس دیتی ہیں، وہ ان کو کہتی ہیں کہ جناب وہ دوسروں کو کھلائیں گے تو برکت آئے گی۔ خان صاحب ان کی بات آدھی سمجھی ہے، آدھی نہیں سمجھی۔ خان صاحب کو انہوں نے کہا ہوگا کہ بھائی دوسرے غریبوں کو بھوکوں کو کھلاؤ گے تو برکت آئے گی، وہ پلے سے بھائی ریاست کے لیے کارخانے ہوتے ہیں، ریاست وسائل دیتی ہے، ریاست لوگوں کے روزگار کے مواقع دیتی ہے۔ میرا خیال ہے ان کا قصور نہیں ہے خاتون اول کا، بشرا بیگم صاحبہ کا۔ انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ جتنا غریبوں کو جتنا بھوکوں کو کھلائیں گے اتنی برکت ہوگی۔ خان صاحب نے کہا چلو پھر میں ریاست میں پہلے لوگ بھوکے کرتا ہوں، اس کے بعد ان کو کھلاتا ہوں۔ یہ سمجھا ہوگا انہوں نے تو کچھ اور سمجھایا ہوگا۔ میں مطلب یہ یقین نہیں کر سکتا خان صاحب انہوں نے کچھ ایسا کہا ہوگا کہ لوگوں کو پہلے بے روزگار کرو پھر کھلاؤ۔ یعنی خان صاحب جہاں ہوتے ہیں وہاں کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا، جب ایران جاتے ہیں تو کہتے ہیں پاکستان میں ایران جیسا نظام چاہیے، سعودی جاتے ہیں کہتے ہیں سعودیہ جیسا چاہیے، چائنا جاتے ہیں کہتے ہیں چائنا جیسا چاہیے، ترکی جاتے ہیں کہتے ہیں ترکی جیسا چاہیے، اور آئے خود ہیں پاکستان کے جمہوری نظام کے ذریعے۔ تو بہرحال خان صاحب بات یہ ہے اصل کہ آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، اس ملک میں ایدھی جیسے کام، ایدھی جیسے لوگ بہت خوبصورت کر رہے ہیں، بہت بہتر کر رہے ہیں۔ ایدھی صاحب کا لاہور میں، کراچی میں وہ ایدھی ولیج ہے، وہاں پر لاوارث یتیم بچے، ان کا جھولا ہے جہاں پر وہ لوگ جو بچے پیدا کر کے جو عورتیں پھینک جاتی ہیں یا لاوارث بچوں جھولے میں ڈالتے ہیں، وہ ان کو بہت اچھے طریقے سے پالتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ جو ایک ہندو لڑکی تھی گیتا گونگی، وہ نہ جانے کہاں سے کیسے گم ہو کر انڈیا سے یہاں پر آئی تھی، اس کو انہوں نے پالا اور اس کو انہوں نے اپنے وہاں پر مندر تک بنا کے دیا
کہ بھائی آپ اپنے حساب سے اپنی عبادات کرو، اپنی پوجا پاٹ کرو، اور اس کے بعد ان کے ورثہ ملے تو وہ انڈیا چلی گئی۔ تو وہ ایدھی بہت خوبصورت انداز میں وہ کام کر رہے تھے، ایدھی کے صاحبزادے فیصل صاحب کر رہے، سیلانی والے کر رہے، آپ کو وزیر اعظم بنایا گیا بھائی، آپ وزیر اعظم بنے، بے شک ان لوگوں کی مدد آپ کریں، یہ جو لوگوں کو دیتے ہیں ان لوگوں کی مدد کریں، اپنا فل ٹائم جاب یہ نہ کریں، اور اپنی مہنگائی پر ذرا کنٹرول کر لیں۔ وہ جو آپ الطاف حسین صاحب کی طرح روزانہ نوٹس لیتے، ادھر سے آپ نوٹس لیتے ادھر مہنگائی اوپر چلی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ جناب باتیں تھی خان صاحب کے متعلق۔ اب آخر میں ہمارے جو مہربان دیکھنے والے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اپنے ویلاگس پر، ان کی 2-4 کمنٹس ہیں۔ تو یہ نجم بلوچ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان سندھ میں مقبولیت حاصل کر سکتے تھے، لیکن خان صاحب نے پتہ نہیں کیوں سندھ سے نفرت کرنے میں حد کر دی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ خان صاحب سیاستدان ہی نہیں، نفرت کی تو عوام بھی اتنی بھولے بھالی نہیں کہ جواب نہ دیتی، جواب دینا جانتی، اور انہوں نے جواب دیا۔ اچھا، اس کے پیچھے نفرت کا ایلیمنٹ مجھے نہیں لگ رہا خان صاحب کے متعلق۔ ابھی میں جو باتیں کر گیا، ظاہر ہے اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں اس وقت کس مائنڈ سیٹ میں ہوں، وہ جو انہوں نے کام کر دیا ہے مہنگائی اور یہ وہ، لیکن اس میں نفرت کا ایلیمنٹ نہیں ہے۔ اس میں ایلیمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پنجاب پر فوکس تھے، کیونکہ پنجاب سے جو میجورٹی سے لیتا ہے وہ پاکستان میں حکومت بناتا ہے۔ اس وجہ سے عمران خان صاحب سندھ اور بلوچستان گئے نہیں، کے پی کے میں ان کے پاس تھا۔ ان کا خیال تھا کہ میں پنجاب میں وہ جو پیپلز پارٹی کا کھویا ہوا مقام ہے، یا پیپلز پارٹی کو ڈین ڈال کے، یا پیپلز پارٹی کی جگہ جو لوگ ڈھونڈ رہے تھے کوئی، تو وہ حاصل کر کے میں بنا لوں گا حکومت، اور انہوں نے کیا۔ اور نواز شریف صاحب آپ دیکھ لیں، وہ بھی سندھ میں نہیں آتے کیونکہ ان کے پاس پورا کا پورا پنجاب ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ وہ پنجاب کا جو حجم ہے، پنجاب سے ملنے والی جو میجورٹی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے، اس سے حکومتیں بنا کرتی ہیں۔ تو اس میں نفرت کا ایلیمنٹ نہیں ہے، اس میں لالچ کا ایلیمنٹ ہے، کہ ان کو پتہ ہے کہ جناب پنجاب سے مجھے جو ملے گا وہیں سے میں وہ حکومت آ جائے گی، تو وہ لالچ ہے۔ نفرت مجھے نہیں لگتا ہے کوئی سیاستدان ملک کے کسی کونے سے اس طرح نفرت کرتا ہو۔ عمران خان صاحب کی پالیسیز پر میں نے جو کہہ دیا وہ میں نے کہنا تھا۔ ایاز خان ہیں جی، یہ کہتے ہیں یہ کریڈٹ پی 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 کو جاتا ہے جو نون لیگ کو سڑکوں سے انتخابات میں لے آئی۔ یہ ڈسکا کی جیت کی بات کر رہے ہیں، اور اسی ویڈیو پر انہوں نے کمنٹ کیا ہے۔ بالکل پیپلز پارٹی نے اتحاد میں وہ جو وعدہ خلافی کی وہ والا معاملہ اپنی جگہ، لیکن یہ سارے پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں استعفے دے کر باہر جانا چاہ رہی تھی۔ پیپلز پارٹی ان کو ضمنی انتخابات اور سینٹ کے انتخابات میں لے کر آئی تھی، اور کل فلاح اللہ بابر صاحب نے بھی کہا تھا کہ مبارک ہو مسلم لیگ نون کو، مگر یہ کریڈٹ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی جاتا ہے جو ضمنی انتخابات میں لے کر آئی۔ بالکل یہ جہاں پیپلز پارٹی کا ڈسکریڈٹ ہے وہاں کریڈٹ بھی ہے۔ اب وہ مسلم لیگ نون والے یا باقی مانتے ہیں نہیں مانتے، ادروائز یہ نشست آرام سے حلوہ سمجھ کر پی ٹی آئی نکل جاتی، یہ والی نہیں، نوشہرے والی اور باقی علاقوں کی جہاں جہاں الیکشنز ہوئے۔ اچھا جی، عبدالصمد صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کھسیانی بلی نہیں کھسیانہ بلا کھمبا نوچے۔ وہ میں نے گزارش کی تھی پہلے کہ اب ہارنے کے بعد پی ٹی آئی والے جو الزام لگا رہے ہیں، آج فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے بھی باتیں کی ہیں، الیکشن کمیشن پر سیدھا حملہ کی ہے، اور وہ اسجد ملی صاحب نے بھی الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ جناب آپ کو مبارک ہو، آپ نے پوری محنت کے ساتھ، پوری کوششوں کے ساتھ، بھرپور کوششوں کے ساتھ آپ نے ہم سے ہماری یہ نشست چھینی ہے۔ یعنی ان کا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کو ہرایا ہے، الیکشن کمیشن پر الزام عائد کر رہے ہیں۔ تو بالکل ٹھیک بات ہے بھائی، یہ کھسیانی بلی ہے، بلا ہے، کھمبا ضرور نوچ رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔